شیخ من اللہ اڈھن کے والد تھے شیخ بہاؤالدین اور اس کے نام تھا نتھو. شیخ بہاؤالدین نتھو جون پوری ہے. یہ مخدوم محمد بن عیسیٰ تاج سے بھی انہوں نے فیض پائے ہیں اور مخدوم محمد بن عیسیٰ تاج کی خدمت کو انہوں نے اپنی دینی دنیوی اخروی سعادت کا ذریعہ سمجھا. کوئی بھی نماز نہیں ہوتی تھی کہ جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ فوت ہو اپنے شیخ کے پیچھے. یہ شیخ بہاؤالدین نتھو کی بات تھی. حضرت شیخ بہاؤالدین نتھو ہر نماز کو اپنے شیخ کی اقتدائی میں تکبیر اولیٰ میں شریک ہو کر کے ادا کرتے تھے. حضرت مخدوم محمد بن عیسیٰ تاج. تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک رکعت حضرت شیخ بہاؤالدین کی چھوٹ گئی، مسبوق ہو گئی ہے. حضرت مخدوم محمد بن عیسیٰ تاج نے سلام پھیرا تو یہ جو کھڑے ہوئے بقیہ نماز کی ادائیگی کے لیے، کبھی تو تکبیر اولیٰ فوت ہوئی نہیں ان کی، آج یہ مسبوق ہو گئے. تو جب نماز سے فراغت ہوئی حضرت شیخ بہاؤالدین سے مخدوم محمد بن عیسیٰ تاج نے پوچھا کہ آج کیسے تم مسبوق ہو گئے، ایک رکعت چھوٹ گئی. تو انہوں نے عرض کی کہ رات کے وقت میرا ایک بچہ تھا جس کا انتقال ہو گیا اور کوئی تھا نہیں، تو تجزیہ و تکفیر کے سارے کام مجھے انجام دینے پڑے، تو اسی انجام دہی میں کچھ تاخیر ہو گئی. میں نے کوشش تو کی کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو مگر تاخیر ہو گئی اور ایک رکعت چھوٹ گئی. یہ عرض حال کی انہوں نے شیخ بہاؤالدین نے. آپ کی زبان مقدس سے نکلا حضرت مخدوم محمد بن عیسیٰ تاج کے کہ اب جو اولاد ہوگی وہ عمر دراز ان کو ہوگی، یعنی طویل العمر ہوں گے وہ. اسی میں حضرت شیخ من اللہ پیدا ہوئے تو آپ کی عمر بھی بہت طویل ہے، 120 سال کی عمر میں آپ کی فتح. تو حضرت شیخ من اللہ اڈھن کے ہی دوست تھے، ہم مرشد تھے حضرت سید علی قوام شاہ عاشقاں جو سرائے میر میں آپ کا مزار ہے. مخدوم شاہ اڈھن میں اور ان میں بڑی دوستی تھی. ہم مرشد تھے ہی، پیر بھائی تھے، بے تکلفی بھی تھی. مخدوم شاہ سید علی قوام شاہ عاشقاں اب جس میں گفتگو فرما رہے ہیں مخدوم شیخ اڈھن سے. میرے دوست، آخر ہم لوگوں کو تو مرنا ہی ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. جی یہ ممکن تو ضرور ہے کہ ہم دونوں ایک ہی وقت مریں، مگر اس کی امید کم ہے. ہم میں سے کوئی پہلے مرے گا کوئی بعد میں. تو ہم میں سے جو کوئی بھی پہلے مر جائے تو جو ہی دوسرے کو ان کی موت کی خبر ملے تو فوراً ان کی تجزیہ و تکفیر میں شرکت کرے. اگر یہ ممکن نہ ہو سکا تو کم سے کم تجزیہ و تکفیر ہو جانے کے بعد اگر پہنچا ہو تو ان کی خبر پر جا کر فاتحہ پڑھے. یہ ایگریمنٹ ہو گیا دونوں میں. حضرت سید علی قوام شاہ عاشقاں اور مخدوم شاہ اڈھن میں. تو سرائے میر جونپور سے فاصلے پر ہے، اگرچہ اعظم گڑھ کے قریب ہے. خبر تو ملی ان کی فوراً موت کی. سید علی قوام کا انتقال پہلے ہوا، اب جو ہی خبر ملی تو آپ ایگریمنٹ کے تحت فوراً ان کے لیے روانہ ہوئے اس ارادے سے کہ تجزیہ و تکفیر میں شرکت ہو جائے. وہ جب تک پہنچے جب تک ان کی تجزیہ و تکفیر ہو چکی تھی. اس میں ایگریمنٹ میں یہ بھی تھا کہ اگر تجزیہ و تکفیر میں شرکت نہ ہو سکے تو کم سے کم اس کی خبر پر جا کر فاتحہ پڑھے. تجزیہ و تکفیر ہو چکی تھی تو اس لیے شرکت نہیں ہو سکی اس میں. تو آپ اس ایگریمنٹ کے تحت ان کی خبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے اور کھڑے ہوئے اور فاتحہ میں مشغول ہوئے. مخدوم شاہ اڈھن فاتحہ پڑھ ہی رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے مزار اقدس کے اندر سے
کاغذ کا ایک پرچہ نمودار ہوتا ہے۔ حضرت سید علی قوام شاہ عاشقاں کے قبر کے اندر سے کاغذ کا ایک پرچہ نمودار ہوتا ہے، جس میں فارسی کا ایک شعر درج ہے، اور آپ فاتحہ پڑھتے ہوئے اس شعر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جی اس کاغذ کے پرچے میں یہ شعر تھا: چندی علوم شیخ نہ یزد بنیم خس، یعنی شیخ نے اتنے سارے علوم و فنون تو حاصل کر لیے، مگر اس عالم برزخ میں ان کی قیمت آدھے تنکے کے برابر نہیں ہے۔ جی تو چندی فنون شیخ نہ یزد بنیم خس، راحت بدل رساں کے ہمیں مشرب است و بس، یعنی خلق خدا کو جہاں تک ہو راحت پہنچاؤ، بس یہی چیز کام آنے والی ہے۔ جی راحت رسانیہ خلائق کی تاکید ہمارے بزرگوں نے فرمائی ہے۔ اسی لیے یہ مخدوم شاہ ارجن کو ان کے دوست نے عالم برزخ میں کام آنے والی جو چیز ہے اس کی خبر دی تھی۔ جی بہت سارے واقعات ہیں۔